وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر ان کے کرتوتوں پر ان کا مواخذہ کرتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت وہ اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے، اسی لیے ان کافروں کے کفر و معاصی پر ان کا مواخذہ نہیں کرتا ہے، ورنہ ان کے جیسے جرائم ہیں ان پر جلد ہی عذاب آ جانا چاہیے تھا، اور اس تاخیر عذاب کے سبب ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کی توفیق دے دی، اور جو اپنے حال پر باقی رہے ان کو ان کے کفر و عناد کے مطابق سزا دینے کا ایک وقت مقرر ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دن سے مراد یا تو یوم آخرت ہے یا یوم بدر۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ اور ان بستی والوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عاد و سمود اور انہی جیسی دیگر نافرمان قوموں کی ہلاکت کا سبب بیان کیا ہے کہ انہیں ان کے کفر و طغیان کی وجہ سے ہلاک کیا گیا تھا، اور کفار قریش کو تنبیہ کی ہے کہ ان قوموں کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر تھا، جب وہ وقت آ گیا تو عذاب نے انہیں آ دبوچا اور کوئی انہیں نہ بچا سکا۔ اس لیے تم بھی عذاب میں تاخیر ہونے کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑو، اور یہ نہ سمجھو کہ تم سے عذاب الہی ٹل گیا، اس کا تو ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس عذاب سے نہ بچا سکے گی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں سفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، یا مدت دراز تک چلتا رہوں گا۔ مفسرین نے یہاں اس واقعے کے بیان کرنے کا سبب بیان کیا ہے کہ جب یہود نے اہل قریش کو سکھایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھیں، اگر وہ ان کے بارے میں خبر دیتا ہے تو سچا نبی ہوگا، ورنہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ اصحاب کہف کے بعد واقعہ موسیٰ و خضر کو بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اب تک وقوع پذیر تمام واقعات کی خبر ہو۔ تم نے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا، تو لو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں جس کی خبر میں نے اپنے نبی کو بذریعہ وحی دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ جس جگہ بحر فارس اور بحر روم ملتے ہیں وہاں اللہ کا ایک بندہ ہے جو ان سے زیادہ علم رکھتا ہے، تو ان کو اللہ کے اس بندے سے ملنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ انہوں نے یوشع بن نون سے کہا جو یوسف علیہ السلام کے پرپوتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے زیر تربیت تھے، اور جو ان کے بعد اللہ کے نبی ہوئے، کہ ان سے ملنے کے لیے سفر میں ان کا ساتھ دیں تاکہ مطلوبہ جگہ پہنچ سکیں اور ان سے ملاقات ہو جائے، یا پھر ایک طویل مدت تک چلتے رہیں یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ میرا ان سے ملنا اللہ کے نزدیک مقدر نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ضمن میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کا سبب یہ تھا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے واز کر رہے تھے، تو ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انہیں خبر دی کہ دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ پر میرا ایک بندہ رہتا ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ چنانچہ ان کو اللہ کے اس بندے خضر سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس سفر میں اور دونوں کی ملاقات کے بعد جو کچھ پیش آیا قرآن نے ان باتوں کو آئندہ آیتوں میں بیان کیا ہے۔
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا۔ پس جب وہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، اور مچھلی نے سمندر میں ایک سوراخ کی طرح کا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب سفر کے لیے روانہ ہوئے تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی تھیلی میں رکھ کر یوشع بن نون کے حوالے کر دی اور کہا کہ اسے دیکھتے رہنا، اور جہاں یہ تھیلی سے نکل کر غائب ہو جائے تو مجھے خبر کرنا، اس لیے کہ اللہ نے خضر سے ملنے کی جگہ وہی بتائی تھی جہاں مچھلی غائب ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب دونوں ساحل سمندر کے قریب ایک چٹان سے ٹیک لگائے سو رہے تھے تو مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، اور جہاں سے گزری وہاں کا پانی منجمد ہو کر ایک سرنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ دونوں نیند سے بیدار ہونے کے بعد دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور کھانے کے لیے مچھلی مانگی، تو یوشع بن نون نے کہا کہ میں تو مچھلی کی بات آپ کو بتانا بھول ہی گیا تھا، ہمیں اس چٹان کے پاس لوٹ کر جانا چاہیے جہاں رکے تھے، وہ مچھلی تو زندہ ہو کر وہیں تعجب خیز انداز میں سمندر میں چلی گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں اسی جگہ پہنچنا ہے جہاں مچھلی غائب ہوئی ہے، وہ آدمی جس کی ہمیں تلاش ہے وہیں ملے گا۔ چنانچہ دونوں قدم بقدم اسی راستے سے واپس ہوئے جس سے گئے تھے تاکہ مطلوبہ جگہ پر پہنچ جائیں۔ وہاں ان کی ملاقات خضر سے ہوئی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نوازا تھا اور اپنا ولی بنایا تھا، اور بعض غیبی امور کا علم دیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا۔ اکثر لوگوں کی یہی رائے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت میں رحمہ سے مراد نبوت لیا ہے، چنانچہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ خضر نبی تھے، واللہ عالم بالصواب۔ عام محدثین اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول یہ ہے کہ خضر کا انتقال ہو چکا ہے، اگر زندہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان پر ایمان لانا واجب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت 34 میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ اور اس کے بعد والی آیت میں مزید تاکید کے طور پر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت الآیہ، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتکم لیلتکم ہذہ وإن علی رأس 100 سنة منها لا یبقى ممن هو علی ظہر الارض احد۔ اس رات کو یاد کر لو، اس لیے کہ زمین پر آج جتنے بھی انسان زندہ ہیں ان میں سے کوئی بھی 100 سال کے بعد باقی نہیں رہے گا۔ مسلم اور مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِن نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَأْتِي عَلَيْهَا 100 سَنَةٍ۔ اللہ کی قسم، زمین پر آج جتنے بھی جاندار ہیں ان پر 100 سال گزر نہیں سکتا۔ مذکورہ دلائل سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ خضر انتقال فرما چکے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان سے ملے تو کہا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو خضر نے کہا آپ کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات دیا ہے اور آپ پر وحی نازل ہوتی ہے؟ میرے پاس جو علم ہے اس کا حاصل کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، اور آپ کے پاس جو علم ہے اس کا حاصل کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ پھر ایک چڑیا نے سمندر میں چونچ مارا تو خضر نے کہا کہ اللہ کی قسم، میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسا اس چڑیا نے سمندر میں چونچ ماری ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم بات کا جان لینا ضروری ہے کہ خضر کے پاس جو علم تھا وہ اللہ کا مخصوص عطیہ تھا، جیسا کہ آیت 65 میں اس کی صراحت آ گئی ہے۔ اس لیے بعض گمراہ لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے علاوہ بعض دوسروں کو علم لدنی دیتا ہے جو ظاہری علم شریعت سے مختلف ہوتا ہے، گمراہ کن رائے ہے اور شریعت سے آزادی حاصل کرنے کا بہانہ ہے۔ اللہ نے خضر کو بعض غیبی امور کا علم دیا تو قرآن میں اس کی صراحت کر دی۔ اگر کوئی اور شخص خود سے علم لدنی کا دعویٰ کرے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی،
اس لیے کہ اس کے پاس خضر کی طرح قرآن سے دلیل موجود نہیں ہے کہ اللہ نے اسے کوئی مخصوص علم لدنی دیا ہے۔ وباللہ التوفیق۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ جب دونوں آگے بڑھ گئے تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، ہم تو اپنے سفر سے بہت تھک گئے۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ خادم نے کہا آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ جب ہم دونوں چٹان پر ٹیک لگائے آرام کر رہے تھے تو میں مچھلی کی بات بھول گیا اور صرف شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ اس کا ماجرا آپ سے بیان کروں۔ وہ تو عجیب انداز میں سمندر میں اپنا راستہ بنا کر چلی گئی تھی۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ موسیٰ نے کہا کہ یہی تو ہم چاہتے تھے، بس دونوں اپنے نقش قدم کا پیچھا کرتے ہوئے واپس ہوئے۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور جسے ہم نے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا۔